فزیکل انجری میں بھی ہم انسان ریکوری اور ریہیبلیٹیشن میں جاتے ہوئے نا ڈنڈی مارنے کی وہ ہمارا معاملہ دکھائی دے سکتا ہے. فار انسٹنس کوئی انفیکشن ہے، جیسے گلے کا انفیکشن ہے، تو ہمارے ڈاکٹر نے ہمیں دوائی دی ہے 5 دن کی، لیکن ہم 2.5-3 دن کے بعد اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں تو دوائی چھوڑ دیتے ہیں. اتنا تو نہیں ہوتا جتنا ان معاملات میں ہے، پر اس میں بھی کبھی دکھائی دیتا ہے. سم ہاؤ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جھگڑا کریں گے نا تو ہمیں مینیج کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور یہ سچ بھی ہے. جہاں جھگڑا ہوتا ہے وہاں پر پھر چیزوں کو چلانا یا مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن جھگڑے سے انہیں کچھ فائدہ مل رہا ہوتا ہے. ویسے ایز سچ وہ کوئی جھگڑالو یا اس طرح کے لوگ ہوتے نہیں ہیں، ان ایسنس وہ نہیں ہوتے، لیکن سم ہاؤ وہ یہ لرن کر لیتے ہیں کہ اگر ایسا کریں گے تو بات منوانے میں کچھ آسانی ہوگی، اور ایسا ہوتا بھی ہے. تو اس پہ آپ ایگریوڈ نہیں ہو سکتے. زیادہ سے زیادہ یہ 2 لوگوں کے درمیان رائے کا فرق ہے. اسی طرح جب فیملی ممبرز یا پورا زمانہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نشے سے خرابی ہو چکی ہے، نشہ نہ کریں، اور ایون انڈور میں آنے سے پہلے آؤٹ ڈور بیسس پر بھی تو کچھ کوششیں ہو چکی ہوتی ہیں نا. کبھی گھر والے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ ڈاکٹر صاحبان یا سائیکالوجسٹ معاملے کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. پیشنٹ بھی کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ میں خود کر سکتا ہوں. حالانکہ پیشنٹ بہت بری طرح سفر کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو کک ہمیں ملتی ہے ان تمام بیہیویئرز یا نشوں سے، کیا اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس کک کو چھوڑ دیں، اس جولٹ کو چھوڑ دیں، تو شاید ہمارا کوئی معاملہ بہتر ہو؟ نشے کی بیماری، موڈ ڈس آرڈر، ڈائبٹیز، اس میں بیماریوں کی طرف سے جو تکلیف پریشانی آتی ہے وہ آتی ہے، پر جو غلط فہمیوں کی طرف سے تکلیف پریشانی آتی ہے وہ اپنی جگہ بہت زیادہ ہے. 1990s میں پہلی دفعہ اس چیز کو دیکھا گیا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں جب کوئی بڑا سٹریس آتا ہے نا تو وہ پہلے سے بھی بہتر ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے تو یہی دیکھا جاتا تھا نا کہ یا کہا جاتا تھا یا پڑھایا جاتا تھا کہ جب بڑے بڑے سٹریسز آتے ہیں، بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، تو پھر بندہ پہلے جیسا نہیں رہتا. لیکن 1990s میں پہلی دفعہ ایک امریکن سائیکالوجسٹ کو یہ پتہ چلا، اس نے لرن کیا، اس نے آبزرو کیا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی پوسٹ ٹراما وہ پہلے سے بھی بہتر ہو جاتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے، اور نہیں بھی ہوں گے، ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ریکورنگ ایڈکٹس اور الکوہولکس کی ہوتی ہے. ایڈکشن کافی بڑا ٹراما ہوتا ہے یار، مذاق تو نہیں ہے. تو جو بندہ اس میں سے گزرتا ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ بہت بڑی ایک ان مینیجڈ ایڈکشن یا بگڑی ہوئی ایڈکشن بڑی مشکل چیز ہوتی ہے ٹو لیو ود. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا دل، اللہ نے آپ کو بڑا دل دیا ہے، کشادہ دل ہے، کہتے نہیں ہیں. ویسے آپ مجھ سے بات کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ ندیم صاحب میں بھی نا ایڈکشن دی صورت اتنا مصیبت ہی پالی ہوئی ہے. اس پر شیم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم گھر سے بہتر ہونے کے لیے نکل پڑے ہیں. دیکھیں آپ لوگ باقی لوگوں سے بہت مختلف ہیں یار. آپ گھر سے اپنی ایڈکشن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نکلے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہیں. آپ کوئی آرڈینری، if I may use the term، آپ کوئی آرڈینری ایڈکٹ تھوڑی ہیں یار. آپ کوشش کر رہے ہیں. کوشش کرنے والے اور نہ کرنے والے ایک برابر نہیں ہوتے ہیں بھائی. اپنے دل کی بات کیا کریں، اس کو گڑبڑ نہ کیا کریں اپنی شخصیت کے ساتھ یا اپنے سیلف کے ساتھ. اپنی النس اور اپنے سیلف کو علیحدہ کر کے دیکھنا شروع کریں.
اپنے انٹرونشن ڈیٹا کو بھی پڑھ کے دیکھ کے یا ماضی کے بارے میں سوچتے ہوئے یہی کنکلوژن ڈرا کیا کریں کہ آپ اچھے ہیں لیکن ایک ایسی یا دو ایسی بیماریوں کا شکار ہیں جس میں بندے کا بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا، یعنی اس سے لاتعداد چھوٹی درمیانی بڑی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں اور اسے دکھائی بھی نہیں دیتی، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، پھر جب وہ کوشش کرتا ہے تو اسے کوتاہیوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے لیکن پہلے نہیں لگتا۔ پر اس موضوع پہ بات کرنا شروع کریں، خاموش نہ رہیں۔ آپ کی ریہیبلیٹیشن میں یا ریکوری میں بہت بڑی رکاوٹ آپ کی خاموشی ہو سکتی ہے۔ اچھا، آپ بالکل پابند نہیں ہیں کہ مجھ سے ایگری کریں، اگر آپ ڈس ایگری کرنا چاہیں کرنا، موقع آ گیا ہے، دن آ گئے ہیں کہ آپ اپنے ایشوز کو پہلے ایکنالج کریں اور پھر انہیں سولو کر لیں۔ جیسے دنیا میں کچھ لوگوں کی نظر کمزور ہوتی ہے نا، اسی طرح دنیا میں کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں سے زیادہ انگزائٹی ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے لوگ حل نہیں کرتے یا یہ حل نہیں ہو سکتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اٹ از اے بنچ ٹوٹل آف مینی تھنگس، اٹ از اے سم ٹوٹل آف مینی تھنگس۔ دس از ناٹ بینگ کنٹرولڈ بائی ڈاکٹر صداقت، دے آر ان چارج۔ وہ کسی مسئلے سے چارج کرنا سمجھتے ہیں پرانے زمانے کی جنگوں میں کیا ہوتا تھا؟ وہ جب حملہ کرنا، when you are attacking and approaching the problem، تو یہ میٹافور وہاں سے آیا۔ وہ کہتے تھے نا چارج، یعنی ایک فوج دوسری فوج پر پھر اٹیک کر دے تو اسے چارج کرنا کہتے ہیں۔ تو ان چارج وہ بندہ ہوتا ہے جو آگے بڑھ کے کسی مسئلے کو اپروچ کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے، اس کو حل کرتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی بھی لگے یا جیسے گھروں میں بچوں کو لگتا ہے نا کہ ان کے پیرنٹس ان کنٹرول ہیں، انہیں کنٹرول کر رہے ہیں، نہیں، وہ کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے۔ ہمیں کوئی تھیراپیوٹک یا علاج کو آگے بڑھانے والا انٹریکشن بھی آپ کی فیملی کو آپ کے ساتھ کرنا ہے اور آپ کو آپ کی فیملی کے ساتھ کرنا ہے۔ تو ہوتا ہے نا کئی مرتبہ وہ آپ کے فیملی ممبرز یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گڈی میٹنگ ہو گئی ہے تو بہت اچھی میٹنگ ہے۔ نہیں، کارڈیالٹی تو ہمارے درمیان ہونی چاہیے پر ریئل ایشوز پر بھی بات ہونی چاہیے۔ جیسے اگر آپ کو یہ گلہ ہے کہ میرے پیرنٹس نے اگر مجھے ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں لے کے آنا تھا تو پہلے کیوں نہیں لے کے آئے، تو آپ یو کین لیٹ دس گو۔ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ جانے دیتا ہوں اس بات کو، ابھی میں اپنے کام پر فوکس کرتا ہوں، نہیں کر سکے تو نہیں کر سکے، انسان ہے، جیسے میں نہیں کر سکا تو وہ بھی نہیں کر سکے۔ اسے لیٹ گو کرنا کہتے ہیں، جانے دینا۔ کیونکہ ایڈکشن میں یہ نہ سوچیں آپ نے غلط صحیح سے بات آگے بڑھ گئی ہوئی ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہ سوچا نا کہ آپ نے غلط کیا ہے تو آئندہ آپ پتہ کیسے کرنے کی کوشش کریں گے؟ صحیح کرنے کی کوشش کریں گے۔ مصیبت یہ ہے کہ آپ غلط یا صحیح دونوں طرح سے نہ نشہ کر سکتے ہیں نہ نشے کی زندگی گزار سکتے ہیں۔